الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَا الْعَظِيمُ وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْأَمِينُ الْمَكِينُ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالذَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بلا تاخیر درود پاک نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرور کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے خلیفہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بات چل رہی تھی کہ آپ جیسا باوفا، آپ جیسا باوقار، آپ جیسا شرم و حیا کا پیکر، آپ جیسا سخی، آپ جیسا نیکیوں میں پہل کرنے والا نہ کوئی آیا ہے نہ کوئی آئے گا۔ بکر، اصل میں ان کا نام میں نے بتایا تھا نا آپ کو کہ ان کا نام تھا عبداللہ۔ یہ بھی اسلام لانے کے بعد حضور نے رکھا، پہلے اس کے ابا نے رکھا تھا عبدالکعبہ، کعبے کا بندہ، پھر رسول پاک نے ان کا نام رکھا عبداللہ، اللہ کا بندہ، اور پھر ابو بکر نام سے مشہور ہو گئے۔ بکر کہتے ہیں کہ جو ہر نیک کام میں پہل کرتا ہو اسے بکر کہتے ہیں، تو اس لیے نام پڑ گیا۔ وہ خالی نیکیوں میں پہل کرنے والا نہیں بلکہ جو نیکیوں میں پہل کرتے ہیں ان کا بھی باپ ابو بکر اتنے بڑے آگے تھے۔ اب آپ سوچیں گے ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیے ایک بار ایسا ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، صبح فجر کا نماز، تو آپ نے ابھی فجر عید کے دن 5 بجے میں آئے تھے، پتہ ہے صبح ویلی نماز ہوتی ہے۔ اب فجر میں آپ اٹھیں گے یا تو گھر پر سے وضو کر کے آئیں گے یا پھر یہاں آ کے وضو کریں گے، ہے نا، انسان اٹھا ہوتا ہے۔ اب اٹھ کر کے مسجد میں آئے، اب اتنی دیر میں تو کیا کام کرنے والے ہیں، آپ اٹھے، اٹھ کر مسجد آئے، بس یہ اس میں تو آپ کوئی کام کرنے والے نہیں۔ ایک بار کیا ہوا کہ سارے صحابہ مسجد نبوی میں آئے، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا فجر میں، فجر کی نماز میں آپ میں سے روزہ کس نے رکھا ہے؟ عمر فاروق نے کہا رات کو سوچا تھا رکھوں گا، رات کو سوچا تھا رکھوں گا لیکن نہیں رکھا، صبح نیند نہیں کھولی تو نہیں رکھا۔ ابو بکر نے ہاتھ اٹھایا، میں نے رکھا ہے۔ ابو بکر صدیق نے ہاتھ اٹھا دیا، میں نے رکھا ہے۔ حضور سرور کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا اچھا تم میں سے بیمار کی عیادت کر کے کون آیا ہے؟ بیمار کو دیکھ کے کون آیا ہے؟ عمر فاروق بول پڑے، کہا آقا ابھی اٹھے ہیں، اٹھ کر کے سیدھے مسجد آئے ہیں، نماز پڑھیں گے، گھر جائیں گے، تب تو کسی کے گھر جائیں گے، ابھی صبح تو اٹھا بھی کون ہوگا، کس کو دیکھنے جائے بیمار کو؟ حضور نے کہا ٹھہرو ذرا، اور بھی ہیں، پوچھ تو لینے دو۔ ابو بکر صدیق نے عمر فاروق نیچا دیکھ گئے، ٹھیک ہے چلو جانتے ہیں کون گیا تھا، تو ابو بکر صدیق نے کہا آقا میں گیا تھا بیمار کو دیکھنے۔ کہا کیسے؟ کہا 3 دن سے میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک صحابی فلانا نہیں آتے، میں نے سوچا کہ اتنا بڑا پابند ہے کہ نفل نماز بھی نہیں چھوڑتا، تہجد بھی نہیں چھوڑتا، وہ نماز میں فجر میں آج 3 دن سے نہیں آ رہا ہے، کیا بات ہے؟ تو میں فجر میں ویلا اٹھ گیا تھا،
اور اٹھ کر کے میں نے تہجد پڑھی اور جا کر میں نے سوچا چلو پہلے اس کے گھر ہو کے آتا ہوں، یہ اٹھا تو ضرور ہوگا، گھر پہ پڑھتا ہوگا، اس لیے میں گھر چلا گیا۔ وہ بیمار تھا، عیادت کر کے پھر امام مسجد میں آیا ہوں۔ ابو بکر نے جب یہ بات کہی تو عمر فاروق خاموش ہو گئے۔ عمر فاروق نے پھر تیسری مرتبہ سرکار نے سوال کیا کہ اچھا ذرا یہ بتاؤ کہ صبح میں کوئی مسکین کو، غریب کو کھانا کھلا کے کون آیا ہے؟ اب عمر فاروق پھر بول پڑے۔ عمر فاروق نے کہا کہ آقا فجر پڑی ہے، اب جائیں گے گھر، کچھ پکے گا، کھائیں گے، کسی کو دیں گے، پہلے جانے تو دو۔ حضور نے کہا ٹھہرو ذرا، ہے اور بھی لوگ۔ تو ویسے ابو بکر نے یوں دیکھا، ہاں اب تم بولو، تم تو ہو گئی ہے نا، کیونکہ ہر بات میں جو پہل ہوتی ہے تو اشارہ ادھر ہی ہوتا ہے، نظر سے دیکھ رہے، کہا ابھی وہ بولے گا۔ تو ابو بکر صدیق نے ہاتھ کھڑا کر دیا، کہا آقا میں اٹھ گیا تھا ویلے، اماں روٹی پکا رہی تھی، بچہ چھوٹا جاگ گیا تھا، ہاتھ میں ایک روٹی کا ٹکڑا اس نے بھی لے لیا تھا، باہر نکلا دیکھا تو یتیم کھڑا ہے، اس نے مانگا، کہا کہ صبح رات سے بھوکا ہوں، دروازے سب کے دیکھ رہا ہوں، کوئی کھلے تو مانگوں، آج پہلا دروازہ ابو بکر تیرا کھلا ہے، ایک روٹی اسے دے کر آیا ہوں۔ اب سمجھے بات کو، تو ابو بکر صدیق ہر نیکی میں پہل کرنے والے، بلکہ پہل کرنے والوں کے بھی باپ، ہر بات میں آگے، اس کا نام ہے ابو بکر صدیق۔ آقا کے نام پر خرچ کرنا ہے، اس میں بھی پہل ہے، گھر پر نیکی کرنا ہے، اس پر بھی پہل ہے، چھپے ہوئے نیکی کرنے میں بھی پہل ہے، ظاہر میں نیکی کرنی ہے، دکھا کر کرنی ہے، اس میں بھی پہل ہے، ہر بات میں پہل ہے، دونوں میں ثواب ہے۔ نیت وہ اپنے نہیں کہتے کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ کچھ لوگ اگر یہ سمجھ کر کے چھپ کر خیرات کرتے ہیں کہ میں جانوں میرا اللہ جانے، تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ثواب ہے، لیکن کچھ لوگ اگر اس طرح سے دکھاتے ہیں کہ چلو میں 1000 دیتا ہوں اللہ کے نام پہ تو دوسرے بھی دیں گے، تو یہ بھی ثواب ہے، کوئی بات نہیں، جس کی جیسی نیت، یہ تو نیت اللہ دیکھتا ہے بھائی، ہے نا۔ تو یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا پھر ان کا کمال ایمان، اچھا ایمان کیا ہے، یہ یہاں سمجھنے کی بات ہے، ایمان کیا ہے؟ ہم سب جانتے ہیں، شارٹلی اگر پوچھیں تو مصطفیٰ کی ذات کو دل سے، جگر سے، جان سے، زبان سے، یقین سے ماننا، جاننا، محبت کرنا، یہ ایمان ہے، یہ ایمان ہے۔ لیکن ابو بکر صدیق نے کیسے مانا؟ اس کی ہر بات کو مان لینا، ہر بات کو مان لینا۔ جس وقت میں ایک مفسر لکھتے ہیں کہ جس وقت میں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے آئے، تو معراج سے آئے تو حضور نے سب کو کہا کہ بھائی میں تو مسجد اقصیٰ گیا تھا، حالانکہ حضور کبھی گئے نہیں تھے، تو کہا مسجد اقصیٰ گیا، رات میں پھر پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان سب گیا، جنت دیکھی، جہنم دیکھی، اللہ کو دیکھا، سب دیکھ کے آیا ہوں۔ یہ جب دیکھا تو کفار مکہ صدیق اکبر کو کہہ رہے تھے کہ تیرا دوست وہاں دیکھ لوگوں کو الٹی پٹی پڑھا رہا ہے، معاذ اللہ۔ کہا کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ وہ کہہ رہے کہ مسجد اقصیٰ گیا نا، 7 آسمان گیا نا، تو کب بیداری میں گئے؟ رات کو گئے؟ بات اصل میں کوئی کہے ہمیں بھی نہیں مانیں گے نا، کہ ایک گھڑی میں پلک جھپکنے میں گیا نہیں، سب دیکھ کر چلا آیا۔ ہاں اگر سپنے میں دیکھا تو ہم مان لیں گے، بھائی سپنے میں تو مانس کہاں چلا جائے، لیکن یہ ایک پل میں جاگتے میں رات کو سب دیکھ کے چلے آئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کس نے کہا؟ ابو جہل نے۔ تو اس لیے جب کہا تو اس کو جواب میں ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ تم جھوٹے ہو، تم جھوٹے ہو، میرے آقا نے نہیں کہا ہوگا ایسا۔ تو پھر وہ کیا کہتے ہیں، وہ کفار مکہ، ہم جھوٹے؟ نہیں جھوٹے نہیں، وہ ابھی بھی چالو ہے، وہاں جاؤ، جا کر دیکھو، سب کو جمع کر کے بیٹھے ہیں اور سب کو ابھی کہہ رہے ہیں۔ تو ابو بکر صدیق نے پھر پوچھا کہ کیا اس وقت میں میرے آقا سب کو یہ بات بتا رہے ہیں؟ ابھی بات چالو ہے، وہاں بیٹھے ہیں سب؟ کہا ہاں جا کے دیکھ لو۔ کہا تب تو دیکھنا نہیں ہے، سونا کہتا ہے اسی کی زبان سے نکلا ہے، تب تو میں مان گیا کہ سچ کہا میرے آقا، میں مان گیا، تب کوئی جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آقا نے کہا ہے تو پھر ہاں ہوگا، دیکھا ہوگا، میں تو مانتا ہوں، کیونکہ زندگی میں اس نے جھوٹ بولا نہیں، مجھے دلیل کی ضرورت نہیں ہے، پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ابو بکر صدیق کا کمال ایمان۔
کہ جہاں نام پڑ جائے مصطفیٰ کا، جہاں نام پڑ جائے حضور کا تو دیوانے ہوتے ہیں، وہ مان لیتے ہیں۔ ایک جنا ایک بادشاہ تھا، اس کو بڑی محبت تھی اہل بیت سے، اہل بیت سے محبت تھی، تو کسی نے جا کر کے کھڑا ہوتے نا جس کو آپ نے جوتا کہتے ہیں، لکڑی کی آتی ہے، وہ لکڑی کے کھڑاؤ لے کر کے گیا، بادشاہ کو کہنے لگا یہ مولا علی کے ہیں۔ وہ تو بادشاہ اترا، جھوم کر اتر پڑا نیچے، اٹھا لیے، سر پہ رکھ لیے اور جھومنے لگا، جا کر کے اپنی گدی پر بٹھا دیے، رکھ دیے اور خود نیچے بیٹھ گیا اور کہا اس کو انعام دے دو، انعام سے اس کو لاکھ دو، زرزوار دے دو۔ اس نے انعام لے لیا، پھر کہتا ہے کہ بادشاہ میں نے تو جھوٹ بولا تھا۔ کیا کہتا ہے؟ میں نے جھوٹ بولا تھا، یہ تو میں بنوا کے لایا ہوں، آپ علی کو بہت چاہتے ہیں، سوچا اسی بہانے انعام لے لوں۔ کہا اب جو ہونا ہے وہ، میں نے تو علی کے سمجھے ہیں، مجھے تو ثواب اللہ نے دینا ہے، مجھے تو اللہ نے دینا ہے، تجھ سے کہاں لینا ہے، میں نے تو علی کی سمجھ لی، بس میرے لیے علی کی۔ تو دیوانہ جو ہوتا ہے وہ چون چرا نہیں کرتا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ چون چرا کرتے، کئی کتاب میں کیوں مولانا لگے نے، کیوں فلانوں نے، کیوں، ارے باپا مجھے آقا نے چیو ہے، میرے آقا نے کہا ہے، بات ختم ہو گئی۔ جو دیوانہ ہوتا ہے اس کو آقا کا نام کافی ہے، میرے آقا نے کہا آمنا صدقنا، اب وہ جانے اس کا کام جانے۔ اب ہم ایمان دیکھو یہاں ابو بکر صدیق کا، دیکھیے ہوا ایسا تھا کہ اس کا ثبوت اس واقعے سے ملتا ہے کہ کتنا بڑا تھا۔ حدیبیہ، صلح حدیبیہ، جہاں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں سب کو صحابہ 1500 صحابہ تھے، 1500 صحابہ، ساروں کو مل کر کے کہہ دیا، یہ دھیان دے، جوان لوگ دھیان دے، خاص کر کے بچے دھیان دے۔ کئی بار ہمارے بڑے بوڑھے بات کر دیتے کہ پانچے ہمیں یہ کرنا ہے، تو ہم پھر کہتے ہیں ہاں دونوں ہم کریں گے نہیں۔ پھر اگر اچانک پلاننگ بدل جائے، بڑے ہیں بھائی، کچھ پلاننگ بدل بھی سکتا ہے، تو ہم کہتے نہیں بھائی ایسا کیوں۔ دیکھیے آپ کو میں بتاؤں ایسا ہوا ہے، 1500 صحابہ ہے، چھوٹی موٹی ہستیاں نہیں ہیں، عمر جیسی زبردست ہستی اس میں بھی شامل ہے، ساتھ میں ابوبکر صدیق جیسی صداقت والا ساتھ میں ہے، مولا علی جیسا خیبر شکن ساتھ میں ہے، بڑے بڑے صحابہ ہیں، 1500 کا مجمع ہے۔ حضور نے کہا حج کو جائیں گے، چلو عمرے کو جاتے ہیں، احرام باندھ لو۔ احرام کس نے بندھوائے؟ حضور نے۔ سارے چلے گئے، حدیبیہ کا مقام آیا، وہاں بات ایسی نکلی کہ مکہ والوں کو ڈر بیٹھ گیا کہ یہ 1500 آئے ہیں، آ کر کے وہاں اندر ہتھیاروں سے آ جائیں گے اور ہمارا تو بلا دیں گے، جھٹکے کے اندر صفایا کر دیں گے، لڑیں گے، کیا کریں گے ہم۔ اس لیے انہوں نے کہا اس سال آپ کا عمرہ کینسل، صلح کرنے کے لیے آئے گا، آپ کا عمرہ اس سال کینسل، پھر آپ آئندہ سال یا 2 سال بعد، جیسے کہ اس کا جو بھی تھا کہ اتنے سال بعد آپ کریے گا، تب تک میں آپ شرطیں تھی اس کی کہ تب تک میں ان شرطوں پر آپ نہیں آ سکتے۔ کہا کیسے؟ کہا دیکھیے ہمارا یہاں کا مکہ کا آدمی اگر آپ کے یہاں پکڑا جائے ہمیں واپس کر دینا، اگر وہ مسلمان بنتا ہے اور آپ کے پاس آتا ہے تو آپ کو اس کو لوٹانا پڑے گا، اور اگر آپ کا ہمارے پاس آ گیا تو ہم نہیں لوٹائیں گے، ہم نہیں لوٹائیں گے۔ آپ آ سکتے ہو مکے میں، گھوم سکتے ہو، پھر سکتے ہو، باتیں کر سکتے ہو، لوگوں کو بات بھی کر سکتے ہو، کوئی حرج نہیں ہے، آپ سب جگہ جاؤ آؤ، لیکن حج کرنے کے لیے آپ کو ابھی نہیں، آئندہ سالانہ ہے۔ بولو منظور ہے؟ آقا ہے، آقا کا علم دیکھتا ہوگا، آقا نے اس شرط کو منظور کر لیا۔ آقا نے کہا احرام کھول دو، بندھے ہوئے احرام کھولنا تھا، اور 1500 کا مجمع بھی ہے، سب طاقتور ہے، سب نے کہا کہ کوئی جواب نہیں دے پا رہا ہے۔ سب سے پہلا جس نے احرام کھولا وہ ابو بکر صدیق تھے، سب سے پہلا۔ ادھر حکم ہوا نہیں کہ کھولو، جا کر کے گھر میں بیٹھ گئے حجرے میں، ادھر عمر فاروق تو دل میں لے جلال میں، یہ کیا؟
हमारा दीन है, आका कहते हैं हम सच्चे हैं, हमारा कुरान सच्चा, हमारे रसूल सच्चे, हमारी इबादतें सच्ची, हमारा खुदा सच्चा, ये लोग झूठे, हमारे पास आदमी है, ताकत है, वक्त है, हमारा सब कुछ है और ये लोग झूठे हैं, हमें दबाने की कोशिश कर रहे हैं, हम दबकर क्यों रहे हैं? गए सीधे, उनसे तो देखा नहीं गया, वो चल कदमों से कुछ लोगों ने एहराम उतारना शुरू किया और ये सीधे घुस गए कहाँ? रसूल पाक के पास। रसूल पाक के पास जाकर सीधा सवाल किया, या रसूल अल्लाह, क्या हम हक पर नहीं है? हुजूर ने कहा बेशक हम हक पर है। क्या अल्लाह के सच्चे रसूल नहीं है? कहा जी बिल्कुल मैं अल्लाह का सच्चा रसूल। तो फिर दबकर क्यों रहे? अरे हुजूर ने कहा कि नहीं, दबने की बात नहीं, अभी वक्त नहीं है, सुलह कर लेते हैं, कोई बात नहीं इसमें। तो कहा क्या आपने नहीं कहा था, आपने नहीं कहा था कि हम हज करेंगे? आका ने फरमाया ये बात तो कही थी, लेकिन ये थोड़ी कहा था कि इसी साल करेंगे। मैंने कहा था तवाफ करेंगे, लेकिन इसी साल करेंगे ये नहीं कहा था। वहां से चले गए तिल मिलाते हुए अबू बकर सिद्दीक के पास में, और देखे तो अबू बकर सिद्दीक खजूरे खा रहे हैं। का तुम खजूरे खा रहे हो? तुमको जरा भी परवाह नहीं है, हमारा हाल बिगड़ा जा रहा है, हमें दबाया जा रहा है, तुम सोचते नहीं हो, कुछ समझते हो क्या हुआ है? अबू बकर सिद्दीक ने कहा क्या हुआ है? अरे देखा नहीं है, राम उतरवा तो उतार दो ना, राम उतारने उतार दो। आका ने कहा था बांध लो तो बांध लिए, कह दो उतार दो तो उतार लो, खत्म हो गई बात। आका ने कहना है मान लो, वही तो दीन है। अगर कहे नमाज पढ़ लो तो पढ़ लो, कहते न पढ़ो तो नहीं पढ़ेंगे। आका है, शरीयत का मालिक है वो। अच्छा तो कहा क्या हम हक पर नहीं है? बिल्कुल हक पर है। क्या ये अल्लाह के रसूल नहीं है? कहा रसूल है। क्या हमारा दीन सच्चा नहीं है? जी बिल्कुल सच्चा है। तो कहा कि तो फिर हमें हज का इस बार हुजूर ने नहीं कहा था कि हम हज करेंगे, तवाफ करेंगे? तो कहा बिल्कुल कहा था, लेकिन ये थोड़ी कहा था कि इसी साल करेंगे। अब वो सोच रहे हैं, अबू बकर सिद्दीक सोचते क्या बात है, वहां भी वही जवाब, जो आका का जवाब है वही अबू बकर का जवाब है, क्या बात है। हुजूर ने सिर्फ क्या, अबू बकर सिद्दीक ने सिर्फ इतना कहा। अबू बकर ने कहा उमर, हुजूर का दामन थामे रहो, पकड़े रहो, इसी में मजा है। आप गए, बैठ गए, वुज़ू किया, थोड़ा शांत हुए, फिर रोने लगे। सोचा कि ऐसा क्यों? रोने लगे, समझ आ गई, रोने लगे। उस बात के लिए उमर फारूक कहते हैं मैं जिंदगी भर पछताता रहा, जिंदगी भर पछताता रहा कि मैंने ये क्या कर दिया। उस दिन अगर इस्तिकामत अगर किसी के पास थी तो अबू बकर सिद्दीक के पास थी। ऐसा मसला था। अब आपको इससे सुनाता हूँ कि हुआ कैसा था, माहौल ऐसा क्यों था। आप सोचेंगे ऐसा क्या हुआ था, अब सुनिए। हुदैबिया में जिन शर्तों पर सुलह हुई थी उनमें एक शर्त ये भी थी कि मक्का के जो मुसलमान काफिरों में से अगर कोई शख्स मदीना चला जाए तो वो वापस कर दिया जाएगा, लेकिन अगर कोई मुसलमान मदीने से मक्का चला जाए तो वापस नहीं किया जाएगा। अभी सुलह नामे पर दस्तखत हुए नहीं थे, गर्मा गर्मी इसकी थी, सुलह नामे पर साइन हुई नहीं थी। इतने में क्या हुआ, मुसलमानों ध्यान देना, हमें बैठे बैठे बातें करना है, लेकिन दीन किस तरह से पहुंचा हो तो वही जाने। यहाँ कुर्सी पर बैठकर बयान करना मेरे लिए आसान, आपके लिए बैठकर सुनना आसान, लेकिन इनसे पूछो। देखिए हुआ ऐसा कि सुलह नामे पर साइन अभी हुई नहीं है, और मक्का में जो मुसलमान हो गए थे उन पर जुल्म हो रहा था, उनको बांधा जा रहा था, उनको मारा जा रहा था। अब जिनको हथकड़ियों में बांधा था, एक सहाबी थे जो वहां से बचते पछाड़ते वहां से आए, अबू जंदल, वो आए वहां से भागते हुए, और उनको हथकड़ियां बंधी हुई थी, पैरों में भी बेड़ी थी, बेड़ियां बंधी हुई है, और लहू लुहान चेहरा है। और आए, आकर के देखा कि यहाँ मेरे तो सब मुसलमान हैं, तो होश आ गया, वाह हमें मुझे बचा लेंगे ये, मैं मुसलमान हो गया हूँ, 1500 मुसलमान मेरे यहाँ हैं, मेरे आका भी मुझे बचा लेंगे। जाकर के कहा आका मुझे ये लोग मारते हैं, जुल्म करते हैं, मैंने कलमा पढ़ लिया है, मैं आपका गुलाम हूँ, मुझे आपके साथ कर लो, मुझे बचा लो। अब वो जो आया था ना, वो सहाबी जो था ना, उसका बाप वो सुलहनामा लेकर आया था, वो बाप वहां मौजूद था,
देखिए अब क्या होता है। अबू जंदल रदी अल्लाह ताला अन्हु जो मुसलमान हो चुके थे मक्का मुअज़्ज़मा से, गिरते पड़ते अपनी बेड़ियां घसीटते हुए हुदैबिया के, जरा आंख बंद करें और सोचें कि हमारे हाथों में बेड़ियां पड़ी है और पांव में बेड़ियां हैं, हम बेड़ियां घसीटते हुए भूखे प्यासे खून से तरबतर हम जा रहे हैं हमारे समाज की तरफ, और हमारा समाज सुलह करके हमें कहता है कि तू वापस चला जा। क्या हालत होगी, क्या हालत होगी बताएं मुसलमानों, यह हालत थी। तो कहते हैं कि गिरते पड़ते बेड़ियां घसीटते हुए हुदैबिया के मकाम पर दोनों मुसलमान के दरमियान आ गए। सुहेल बिन अम्र जो अबू जंदल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बाप था, कुफार मक्का की तरफ से सुलह की गुफ्तगू के लिए आया हुआ था, वो खुद ही आया था इसके लिए, इसका बाप। उसने कहा कि ये मेरे बेटे को मेरी तरफ कर दो, भेज दो। अब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो जिद न कर, देख अभी सुलह नामे पर साइन नहीं हुई है, इससे पहले आया है। सुलह नामे ये शर्त लागू कब होगी, जब साइन हो जाए तब, और इस पर फरीकैन के दस्तखत नहीं हुए, लिहाजा ये मुआहिदा तुम्हारे और हमारे दस्तखत हो जाने के बाद होगा। उसने कहा तो हमें सुलह नहीं करनी है, चलो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुहेल एक काम कर, तू तेरा बेटा है ना, तेरी तरफ से रजा दे देने भाई, क्या लपागड़ बताता, तेरी तरफ से इजाजत दे दे, मेरे पास रखता हूँ, बाकी आखिर समाज की बात छोड़ दे। उसने कहा मैं हरगिज इजाजत नहीं दे सकता। अब देखो जब हजरत अबू जंदल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि अब मैं वापस लौटा दिया जाऊंगा, हमें कोई सूरत नहीं, अब तो मैं वापस पलटूंगा, उन्होंने सहाबाए किराम से फरियाद करना शुरू कर दिया, एक एक से हाथ जोड़ते मुझे बचा लो, देखो मुझे मारते, अभी मुझे वापस कर देंगे। अब उमर के सामने हाथ जोड़े, अबू बकर के सामने हाथ जोड़े, इस तरह से अली के, ये बड़े बड़े सहाबा के सामने हाथ जोड़े, तो जिसके मगज ऐसे थे उनके सामने हाथ जोड़े, देखे कि अपना भाई ये लहू लुहान है और अपने वापस भेज दिए। अरे जो होता हो आज तो लड़ लेते हैं। उमर फारूक ने ये सब देखा था, लेकिन हुजूर के सब्र की बात ये आज, इसके बाद में जैसे ये गुजरा ना ये साल, तो इसके बाद में 10,000 की फौज थी। हुजूर की निगाहें देख रही थी कि कुछ नहीं होगा, अल्लाह सब्र देने वाला है। हुजूर ने कहा कि नहीं, हमें सुलह करनी है, हमें समाधान करना है, वापस कर दो। ये थे वो लोग। तो कहते हैं वो निशान दिखा रहे हैं, हाथ जोड़ने लगे। अबू जंदल अपने बदन पर काफिरों के मार के निशान थे, वो आप मुसलमानों को सबको दिखाकर रोने लगे, तो मुसलमानों में जोश पैदा हो गया। यहाँ तक कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के महबूब दाना ख़िफ़ा व ग़ुयूब जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुँच गए, और वो शिकायत मैंने जो बताया आपको कि अभी वो करने लगे उमर फारूक कि हम अकबर नहीं है। तो ऐसे मौके पर अगर साबित कदम कोई रहा तो वो सिर्फ और सिर्फ अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। गज़वे बदर की बात बताऊं, गज़वे बदर में आपके साहबजादे हजरत अब्दुर्रहमान कुफार मक्का के साथ थे। इनका सगा बेटा, इसे ईमान कहते हैं, सगा बेटा इस्लाम कबूल करने के बाद में वो अपने अब्बा से जब इस्लाम फिर कबूल कर लिया, वो जब गज़वा यानी कि जंग थी, उस वक्त में तो वो काफिरों में थे और अबू बकर मुसलमान में थे, उनका बेटा सामने वालों में है। अब जब मुसलमान हो गया बेटा, तो वो उस वक्त मुसलमान जब हो गया तो याद दिलाता है कि अब जंगे बदर में कई बार अबू बकर सिद्दीक से इनका बेटा क्या कहता है, वो जो जंगे बदर हुई थी ना, तो उसमें कई बार मेरी तलवार की जद में आपका सर आ गया, मैंने अब्बा समझकर छोड़ दिया, मैंने बाप समझकर छोड़ दिया। अबू बकर कहते मुझे याद नहीं होगा, लेकिन तुझे ये बता दूं कि उस दिन अगर मेरी तलवार के नीचे तुम्हारा सर आ जाता तो मैं बेटा समझकर नहीं, रसूल का दुश्मन समझकर काट डालता। ये अबू बकर सिद्दीक। जब इनके अब्बा ईमान नहीं लाए थे तो इतने जोश में थे, हुजूर के पास आ गए खुली तलवार का, अबू बकर सिद्दीक, उमर नहीं अबू बकर सिद्दीक, खुली तलवार लेके, और कहने लगे आका या तो इसे कत्ल करने की इजाजत दो कि इसका सर काट दूं, और या तो दुआ करो कि ये मुसलमान हो जाए। और हुजूर ने दुआ की और वो मुसलमान हुए।
ان کی اماں بھی مسلمان ہو گئی دونوں. ام جمیل کے ساتھ میں جب ملنے گئے تھے نا اس وقت میں حضور نے دعا کی تھی. آج بھی اگر کوئی ابو بکر صدیق کی ماں کے حوالے سے اگر اللہ کی بارگاہ میں ان کے وسیلے سے دعا مانگے تو اللہ قبول فرماتا ہے. یہ ایسے ہیں کہ جن کا باپ بھی صحابی بیٹا بھی صحابی. یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک بار درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی علی سیدنا محمد وصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ان کے زمانے میں مانعین زکوٰۃ تھے. یعنی کہ کچھ لوگوں نے کیا ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پردہ فرما گئے نا تو کچھ لوگ ہوتے ہیں چھپے چھپے رستم ہوتے ہیں کہنے لگے کہ اب ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. ہوئے کیا حضور تو چلے گئے اب ہم زکوٰۃ دیں نہ دیں اسے کیا لینا. ابو بکر صدیق نے تلوار کھینچ لی. اس نے ہم اس وقت تک بیٹھیں گے نہیں جب تک اگر اونٹ ہوتا ہے تو اونٹ کو کھینچنے کی رسی بھی ہوتی. بکرو ہوتا ہے بکرا تو اس کی ڈوری بھی ہوئی نا کھینچنے کی. تو اونٹ ہوئے تو اونٹ کی رسی بھی ہوئی. تو کہا اگر زکوٰۃ میں اتنی دوئیڑی رسی بھی نکلتی ہوگی نا باقی ہوگی نا تب تک میری تلوار اندر نہیں جائے گی. میں وہ بھی وصول کر کے رہوں گا. اسلام کا قانون وہ قانون جو میرے مصطفیٰ نے کہا ہے اس میں ذرہ برابر گھٹنا مجھے منظور نہیں ہے. یہ ابو بکر صدیق. اور کئیوں کو تلوار کے جھٹکے سے فیصلہ کیا کئیوں کو منوایا انہوں نے ابو بکر صدیق نے. اور جو جھوٹے لوگ دعوے دار تھے ان کو منوایا ان کا خاتمہ کیا. یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک ہے. کرامتیں آپ کی کرامتیں بھی ایسے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامتوں کے بارے میں آتے ہیں. عبد الرحمن بن ابو بکر ان کے بیٹے عبد الرحمن ان کے بیٹے کا نام ہے. وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک بار میرے باپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب صفہ میں سے 3 آدمیوں کو گھر لے آئے. اصحاب صفہ وہ جو مدینے کا جو چبوترا ہے کہ جہاں پر حضور سب کو تعلیم دیا کرتے تھے اور دیوانے حضور کو دیکھنے کے لیے پڑے رہتے تھے. تو وہ 3 آدمی گھر لے آئے کھانا کھانے کے لیے کہ چلو گھر کھائیں گے. مہمان لے آئے ان کو کھانا کھلانے کا حکم بھی دے دیا گھر میں کہ ان کو کھانا کھلاؤ میں آتا ہوں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلے گئے. اب یہاں تک کہ رات کا کھانا آپ نے حضور کے ساتھ کھا لیا اور بہت زیادہ رات گزر جانے کے بعد میں اپنے مکان پر تشریف لائے. ان کی بیوی نے کہا کہ مہمانوں کے پاس آنے سے آپ کو کس نے روکا تھا؟ رات میں اتنی دیر ہوئی مہمان یہاں راہ دیکھ رہے تھے آپ کہاں تھے؟ کھانا کھلانے کا کہہ کے چلے گئے. تو پھر ابو بکر صدیق کیا کہتے ہیں آپ نے فرمایا کہ تم نے ابھی ان کو کھانا نہیں کھلایا. انہوں نے عرض کیا میں نے تو کھانا دیا تھا. انہوں نے کہا مہمان نے کہ ہم آپ کے بغیر کھائیں گے نہیں آپ کے بغیر کھانا منع کر رہے ہیں. وہ یہ سن کر آپ فوراً اپنے صاحبزادے عبد الرحمن پر سخت ناراض ہوئے اور ان کو بہت برا بلا کہا. اس نے مجھے مطلع کیوں نہیں کیا یعنی کہ مجھے بلانا چاہیے تھا آنا چاہیے تھا یہ کہا. پھر کھانا منگا کر مہمان کے ساتھ میں بیٹھ گئے کہ چلو کھانا لے آؤ. ہم سب ساتھ میں بیٹھتے کھاتے ہیں. اب وہ کھانا کھا رہے ہیں. راوی کا بیان ہے خدا کی قسم وہ کھانا تو تھالے میں تھا. راوی کہتے ہیں خدا کی قسم ہم جو بھی لقمہ اٹھاتے تھے کھانا اٹھاؤ تو کہتے جو بھی لقمہ اٹھاتے تھے جیسے ہی اٹھاتے تھے پتہ نہیں واپس ویسا کا ویسا ہو جاتا تھا. پورا سیر ہو کے سب نے کھا لیا مگر کھانا ویسا کا ویسا ہی لگا جیسے کسی نے کھایا نہیں. ایسے ہی پڑا رہا. اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ تعجب میں آگے کہ یہ کیا بات ہے اپنی
ایک روایت یہ بھی ہے اللہ تعالیٰ نے رسول کی دعا قبول کر لی. اور دعا قبول کیسے ہوئی؟ ایک دن کیا ہوا کہ لوگوں میں یہ شور تو تھا کہ حضور نے اسلام پھیلایا، لوگوں میں اتنا شور ہے، لوگوں کے دین چھوڑ رہے ہیں، وہ اتنا بڑا جادوگر ہے، یہ ہے وہ ہے، ساری باتیں سنتے تھے. آج انہوں نے کیا سوچا کہ آج چلو نہ رہے باس نہ بجے بانسری، یعنی آج تو جا کر کے معاذ اللہ حضور کو ختم ہی کر دیتا ہوں. ایسی اس کی سوچ تھی. یہ سوچ کر کے دن بدن مسلمانوں کی تعداد بڑھتے دیکھ کر کے ایک روز کفار مکہ جمع ہوئے. سب نے یہ طے کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے معاذ اللہ رب العالمین. مگر سوال پیدا ہوا کہ کون قتل کرے گا، کون قتل کرے گا؟ مجمع میں اعلان ہوا کوئی بہادر جو محمد کو قتل کرے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرے معاذ اللہ رب العالمین. اس اعلان پر پورا مجمع خاموش رہا. حضرت عمر اٹھے، میں کروں گا قتل. لوگوں نے کہا بے شک تم ہی قتل کر سکتے ہو. پھر حضرت عمر اٹھے، تلوار لٹکائی، چل دی. اسی خیال میں جا رہے تھے کہ سامنے سے ایک صاحب قبیلے زہرہ سے ملے جس کا نام تھا نعیم بن عبداللہ. وہ ملے اور بعض لوگوں نے اس کا نام دوسرا لکھا. بہرحال انہوں نے پوچھا عمر کہاں جا رہے ہیں؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں معاذ اللہ. حضرت نعیم نے کہا اس کو قتل بعد میں کرنا، بنی ہاشم اور بنی زہرہ سے کس طرح سے بچو گے تم اگر اس کو قتل کرو گے تو وہ تمہیں ان کے بدلے میں قتل کر دیں گے. معلوم ہے اگر ان کو قتل کرو گے تو یہ دونوں قبیلے تم کو نہیں رہنے دیں گے، تمہیں بھی مار ڈالیں گے. اس بات کو سنا اور بگڑ گئے. بہادر تو تھے ہی تھے، بگڑ گئے اور کہنے لگے معلوم ہوتا ہے کہ تم نے بھی باپ دادا کا دین چھوڑ دیا ہے، تو لاؤ تم سے شروع کرتا ہوں. نکال لی تلوار اس کے سامنے. ابھی نکالنے جا رہے تھے کہ لاؤ تمہیں ہی نپٹا دوں، یہ کہہ کر تلوار کھینچ لی. اور حضرت نعیم نے بھی کہہ دیا کہ ہاں میں مسلمان ہو گیا ہوں. اپنی تلوار سنبھالی، ان قریب دونوں سے تلواریں چلتی کہ حضرت نعیم نے کہہ دیا کہ پہلے اپنے گھر کی خبر لے، بعد میں دوسروں سے لڑنے جا کر دیکھ تیری بہن مسلمان ہو چکی ہے. اب انہوں نے تلوار سوچ لی کہ یہ تو میرے گھر کی بات کر رہا ہے. اب وہ غضبناک بھی تھے. نعیم نے جب یہ کہا کہ تو پہلے گھر کی خبر لے، تیری بہن فاطمہ اور بنت خطاب اور بہنوئی سعید بن زید یہ دونوں باپ دادا کا دین چھوڑ کر مسلمان ہو چکے ہیں. یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے انتہا غصہ پیدا ہو گیا. وہیں سے پلٹ پڑے، سیدھے اپنی بہن کے گھر پہنچ گئے. وہاں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ بند کر کے اندر دونوں میاں بیوی کو قرآن مجید پڑھا رہے تھے. کیا پڑھ رہے تھے مسلمانوں؟ یہ شروع دور ہے. وہ چھپ کر پڑھ رہے تھے قرآن. اگر تھوڑی آواز بلند ہو جائے تو تلوار آئے. یہ دور ہے. پھر بھی انہوں نے قرآن نہیں چھوڑا. مار پڑے تو قرآن نہ چھوڑے، مار پڑے تو نماز نہ چھوڑے. ایسے جہاں لوگ ہو وہیں پر اسلام کے ڈنکے بجتے ہیں. ایسے لوگ ہوں تو اسلام کے ڈنکے بجتے ہیں. اور انہی لوگوں پر ہمارا خاندان قربان کہ جن کی وجہ سے آج ہم یہ سب کر رہے ہیں کھلے عام. نہیں تو یہ کھلے عام تھوڑی ہو سکتا تھا. یہ سب انہی کا صدقہ ہے. آج بھی ضرورت ہے ان کے صدقے کی. ان سے دعا مانگے کہ یہ لوگ کا صدقہ مانگیں گے تو اللہ فتح دے دے. تو کہتے ہیں کہ وہ دروازہ بند تھا، قرآن مجید پڑھ رہے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھولنے کے لیے کہا. ان کی آواز سن کر حضرت خباب اندر گھر کے اندر ایک دروازے میں چھپ گئے، ایک جگہ پہ چھپ گئے. بہن نے دروازہ کھولا، آپ گھر میں داخل ہوئے تو پوچھے تم لوگ کیا کر رہے تھے اور یہ آواز کس کی تھی؟ آپ کے بہنیں نے ٹال دیا. نہیں کچھ نہیں، واضح جواب نہیں دیا. اور کیسے آنا ہوا؟ دوسری بات ہے. کہنے لگے مجھے معلوم ہے کہ تم لوگ اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کر لیے ہو. بہنوئی نے کہا کہ ہاں باپ دادا کا دین تو باطل ہے، وہ تو کھوٹا ہے، چھوڑ دیا ہے. دوسرا دین حق ہے، سچا ہے. بس یہ سنا بے تحاشا ٹوٹ پڑے. ان کی داڑھی پکڑی، کھینچی، زمین پر پٹک مارا، خوب مارا. ان کی بہن چھڑانے کے لیے دوڑی تو منہ پر ایک گھونسا اتنی زور سے مارا کہ خون سے تربتر ہو گئی. آخر وہ بھی حضرت عمر کی بہن تھی، بہن عمر کی تھی. طاقت میں آ کر کہنے لگی عمر
हमको इस वजह से मार रहे हो कि मुसलमान हो गए? कान खोल कर सुन लो, तुम मार मार कर हमारे खून का एक एक कतरा निकाल लो, हो सकता है, लेकिन हमारे दिल से ईमान निकाल लो, यह हरगिज नहीं हो सकता। जब बहन की ये बात सुनी, आपकी बहन ने जब ये कहा कि मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, जोर से कलमा पड़ी, बेशक हम लोग सब मुसलमान हो गए, तुझसे जो हो सके कर ले। बहन का जब जवाब सुना तो उनको खून में तरबतर देखा, आखिर भाई था, देखा ये जज्बा, देखा खून में डूबी हुई बहन को देखा। आपने फरमाया अच्छा एक काम करो, तुम वो जो पढ़ रहे थे ना वो मुझे दिखाओ तो। क्या पढ़ रहे थे? मुझे पढ़ना है, दिखाओ, मैं भी उसे पढ़ूंगा। आपकी बहन ने कहा कि तुम नापाक हो। आय 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 बहन, तेरी ईमानदारी पर लाखों सलाम, सगा भाई है मगर मना कर दिया, तू नापाक है, तू नहीं छू सकता, ये मेरी पाक किताब है, मेरे महबूब की पाक किताब है। सुभान अल्लाह। इस तरह से रसूल पाक के घर में उम्मे सलमा है ना, अबू सुफियान की बेटी, वो एक दिन अबू सुफियान घर गया, रसूल पाक नहीं थे, तो रसूल पाक के बिस्तर पर बैठ गए। उनकी बेटी है घर में, अब बाप बेटी के घर जा सकता है, कोई हर्ज है? और रसूल के बिस्तर पर बैठ गया। माँ गर्म हो गई, सगा बाप है लेकिन गर्म हो गई, कहा उठो, ये बिस्तर नबूवत है और तुम काफिर हो, ये नापाक हो जाएगा, उठो वहां से। ये है बीवी, ये थे ईमान। तो बहन ने कहा कि तुम नापाक हो, तुम नहीं छू सकते, इस मुकद्दस किताब को तो पाक लोग छुएंगे। हजरत उमर ने बहुत इसरार किया मगर नहीं, पहले गुस्ल करो, गुस्ल के बगैर नहीं। आखिर हजरत उमर ने गुस्ल किया और किताब लेकर पढ़ी, उसमें सूरह ताहा लिखी हुई थी, उसको पढ़ना शुरू किया। जब इस आयत पर पहुंचे, आयत क्या थी तर्जुमा बताता हूँ। अल्लाह फरमाए बेशक मैं अल्लाह हूँ, कुरान में बेशक मैं अल्लाह हूँ, मेरे अलावा कोई खुदा नहीं, मेरी इबादत करो और मेरी याद के लिए नमाज कायम करो। ये पढ़ा, फूट फूट कर रोने लगे। हजरत उमर कहने लगे कि मुझे रसूल के पास ले चलो, मुझे मोहम्मद के पास ले चलो। जिस वक्त हजरत खब्बाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये बात सुनी, दरवाजे में से बाहर निकल आए, कहा उमर मैं तुमको खुशखबरी देता हूँ कि कल जुम्मे रात की रात में मेरे आका ने दुआ मांगी थी, इलाहुल आलमीन उमर और अबू जाल दोनों में से जो तुझे प्यारा हो, इन दोनों में से किसी एक को इस्लाम अता करते, इसी किसी एक को ईमान दे दे। अल्लाह के रसूल की दुआ कबूल हो गई। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त कहाँ थे? सफा पहाड़ी के करीब हजरत अरकम के घर थे, उनके मकान में तशरीफ फरमा थे। हजरत खब्बाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपको साथ लेकर के वहां खिदमत में पहुंचे। इस्लाम कबूल करने की वजह गरज से जा रहे थे। हजरत अरकम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरवाजे पर हजरत हमजा का पहरा था। हमजा कौन? रसूल पाक के चचा, शेर का शिकारी, शेर के शिकारी थे। ये अमीर हमजा, इनकी तलवार किताब कोई नहीं ला सकता, उनको धोखे से मारा गया है, और ना उनसे लड़ना ऐसे वैसे के बस की बात नहीं थी, वो शेर के शिकारी थे। अबू जहल ने वहां काबे में सबको परेशान कर रहा था, मार रहा था। इन्होंने देखा, पता चला कि मेरे भतीजे को मारा बहुत है, गए बड़ी महफिल में। पहले तो रसूल के पास गए, कहा बेटा तुझे मारा है अबू जहल ने? तो हुजूर ने कुछ जवाब नहीं दिया, कोई खास तवज्जो नहीं दी। कहा मारा तो है लेकिन अब ठीक है चलो जान दो, ये वो सब। गए सीधे वहां, पता चला तो, और एक रिवायत में ये है कि पता चला दूसरी औरत ने कहा कि आज तुम्हारे भतीजे को मारा है अबू जहल ने, बहुत मारा है। वो सीधे चले गए, वहां आए थे शिकार में से, हाथ में कमान थी लोहे की। गए, अबू जहल बैठा हुआ था मीटिंग में, जाके कहा तुम कमजोरों को दबाते हो, जो मुसलमान हो जाए उसे मारते हो, तेरे से हो ही कर ले, मैं कलमा पढ़ता हूँ मोहम्मद का, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह करके एक उसके कपार में मार दी थी कमान, और लो उसका सर फोड़ दिया। आकर के हुजूर को कहते हैं, एक रिवायत ये है, एक रिवायत ये कि वहां सर फोड़ा और हुजूर के पास है, देख मैंने उसका सर फोड़ दिया, तुझे मारा है ना, अब तो खुश है ना? कहा आका ने क्या कहा? अभी भी खुश नहीं, खुश तो तब होगा जब तुम कलमा पढ़ोगे।
تو یہ دونوں روایت. بہرحال امیر حمزہ دروازے پر پہرا دے رہے تھے. حضرت طلحہ بھی تھے اور کچھ دوسرے صحابہ کرام بھی تھے, حفاظت میں نگرانی میں بیٹھے ہوئے تھے. امیر حمزہ نے جب دیکھا کہ آ رہے ہیں عمر آ رہے ہیں تو کیا کہا, اگر اللہ تعالیٰ ان کو بھلائی کی منظور ہے ان کی تب تو ٹھیک ہے, یہ میرے ہاتھ سے بچ جائے گا, لیکن اگر ان کی نیت کچھ ایسی ہے تو اس وقت ان کا قتل کرنا بہت آسان ہے, اور اس کی تلوار سے میں اس کو قتل کروں گا. امیر حمزہ بول چکے تھے کہ اگر جرائے وائڑائی کری, یعنی جرا بھی اس نے گستاخی کری میرے حضور کی, تو اسی کی تلوار سے اس کی گردن مار دوں گا آج میں. یہ امیر حمزہ وہاں طے کر کے بیٹھے تھے. اب ادھر کہتے اسی درمیان آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس حالات کے بارے میں, عمر کے بارے میں وحی نازل ہو چکی تھی. جبریل نے خبر دے دی تھی علیہ السلام. سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مکان سے باہر تشریف لا کر کے عمر کا دامن پکڑ لیا. باہر آ گئے, دامن پکڑ لیا, کیا, اور تلوار پکڑ لی. فرمایا عمر کیا یہ فساد ابھی تک برپا رکھو گے, اس وقت تک برپا رکھو گے جب تک کہ تم پر ذلت اور رسوائی مسلط نہ ہو جائے. یہ سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے سچے رسول ہیں. اب یہ جب انہوں نے کلمہ پڑھا تو کتنے وہ 39-40 لوگ تھے, سب میں بھائی حیرت ہو گئی, بڑی خوشی کا ماحول ہو گیا, اور زوردار نعرہ مار دیا, پورے مکے میں گونجا, زوردار مارا لگا دیا. چلے تھے تو کہتے ہیں کہ چلے تھے حضرت عمر فاروق کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے, مگر خود ہی قاتل تیغ آبر محمد ہو گئے ہیں, خود رسول پاک کی محبت میں قتل ہو گئے. اس واقعہ کے بعد میں کہتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب میں کلمہ شہادت پڑھا تو جب مسلمان ہو گیا تو میرے اسلام قبول کرنے کی خوشی میں جتنے لوگ وہاں موجود تھے سب نے خوشی کے مارے زور سے نعرہ لگایا, نعرہ تکبیر بلند کر دیا, اور مکہ کے سب لوگوں نے سنا. میں نے رسول پاک سے عرض کی یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ حضور نے فرمایا کیوں نہیں, یعنی بے شک ہم حق پر ہیں. اس پر میں نے عرض کی تو یہ پھر پوشیدگی کیوں, یہ پردہ کیوں ہم کھلے ہم سب کو نہ بتائیں. اس کے بعد ہم سب مسلمان اس گھر سے 2 صفیں بنا کر کے نکلے. 2 لائن تھی, ایک صف میں حضرت امیر حمزہ تھے, دوسری صف میں حضرت عمر فاروق تھے. 2 صفوں کی شکل میں نکلے, مسجد حرام میں پہنچے. کفار قریش نے مجھے اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کے گروہ میں دیکھا. جیسے دیکھا تو بے انتہا ملال ہوا. اس روز سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لقب دیا فاروق. نام عمر تھا, فاروق. حق اور باطل میں فرق واضح کر دیا عمر فاروق نے کہ آپ جھوٹے ہو ہم سچے ہیں. 2 گروہ کر دیے اس نے. عمر فاروق کی وہ ذات تھی کہ جس نے ظاہر میں جا کر کے وہاں طواف بھی کیا. کہتے کہ آج اسلام ظاہر ہو گیا اور باطل, حق اور باطل کے درمیان فرق ہو گیا. اس کے بعد میں آپ نے اظہار اسلام جو کیا, اب اظہار اسلام والا بھی واقعہ بڑا پیارا, یہ بھی سنائی دیتا ہوں تھوڑا سا آپ کو. درود پاک پڑھیں اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد مع الجود والکرم وآلہ وصحبہ وسلم صلاۃ وسلم رسول اللہ. حضرت عمر کہتے ہیں کہ جب میں مسلمان ہو گیا تو میرے ماموں ابو جہل کے یہاں گیا. ابو جہل کے یہاں گئے اور جا کر کے دروازہ ٹھوکا. کون؟ ابو جہل نے پوچھا کون؟ عمر. کیوں آئے ہو؟ اندر سے, باہر نہیں, اندر سے. کہا کیوں آئے ہو؟ تو کہنے لگے میں مسلمان ہو گیا ہوں, باپ دادا کا دین چھوڑ دیا ہے. عمر تم نے برا کیا, ایسا کرنا نہیں تھا, بس برا. باہر نہیں نکلے. دیکھو میں سناتا ہوں کہ ابو جہل خاندان قریش میں بہت بااثر سمجھا جاتا تھا. اس کو بھی رئیس قریش کی حیثیت حاصل تھی. میں نے اس کے دروازے کی کنڈی کھٹکھٹائی, اس نے اندر سے پوچھا کون ہے؟ میں نے کہا عمر ہوں, میں نے تمہارا دین چھوڑ دیا اور مسلمان ہو گیا ہوں. اس نے کہا عمر ایسا کبھی مت کرنا, مگر میرے ڈر سے باہر نہیں نکلا, دروازہ اندر بند. میں نے کہا یہ کیا طریقہ ہے؟ عمر فاروق یہ کیا طریقہ ہے؟ دوسرا کوئی مسلمان ہوتا ہے تو اسے مارتے ہو, میں مسلمان ہوں, آؤ مارو پتا چلے. یہ کیا طریقہ ہوا؟ میرے پاس کوئی نہیں آ رہا, دروازہ نہیں کھولا. میں اسی طرح دیر تک کھڑا رہا. وہاں سے قریش کے ایک
دوسرے سردار اور 62 شخص کے پاس گیا. میں نے اس کو پکارا، وہ نکلا تو جو بات میں نے اپنے ماموں ابو جہل کو کہی تھی وہی اس کو بھی کہی. دوسرا نکلا، اس کو کہا ارے میں نے تمہارے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا، مسلمان ہو گیا ہوں. اسے کہا تو اس نے بھی کہا کہ ایسا نہیں کرنا، لیکن میرے ڈر سے بھاگ گیا، گھر کے اندر چلا گیا، دروازہ بند کر لیا. میں نے دل میں سوچا کہ یہ کیا معاملہ ہے، مسلمان کو مارتے ہیں اور مجھے تو کچھ نہیں کہتے، میں نہیں مارا جاتا اور کوئی مجھ سے کوئی دلیل نہیں کرتا. میری یہ باتیں سن کر کے ایک آدمی وہاں پہ جو ہوئے نا، وہاں ایک جنا تھا، وہ آیا. اس نے کہا تم اپنے اسلام کو اس طرح ظاہر کرنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا ہاں مجھے ظاہر کرنا ہے. تو کہا گھر گھر جا کر نا ایک کام کرو. اس نے کہا دیکھو وہ وہاں پتھر ہے نا، وہ پتھر کے پاس ایک آدمی بیٹھا ہے جس کو ہم ڈھول کہتے ہیں. ہم کوئی مانس ہوتے ہیں ڈھول جیسے، ادھر بات ہوئی نہیں کہ گد جائے پورے میں. تو کہا دیکھو وہ پتھر ہے نا، وہاں ایک آدمی بیٹھا ہے، تم وہاں جا کر بات کرو، وہ سب کو کہہ دے گا، کسی کے گھر جانے کی ضرورت نہیں ہے. میں وہاں پہنچا اور اسے کہا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے. اسے کہا واقعی تم مسلمان ہو گئے؟ میں نے کہا ہاں بے شک میں مسلمان. یہ سنتے ہی اسے بلند آواز سے اعلان کیا، لوگوں عمر بن خطاب ہمارے دین سے نکل گیا. یہ سنتے ادھر ادھر سے مشرکین بیٹھے ہوئے تھے، سب مجھ پر ٹوٹ پڑے. پھر دیر تک مار پیٹ ہوتے رہی، سرو گل کی آواز ہوتی رہی. تو ابو جہل اوپر آیا، بات سنی تو ایک پتھر پر چڑھا. اس نے کہا عمر مسلمان ہو گئے. میرا ماموں ابو جہل ایک پتھر پر چڑھ گیا. اس نے کہا میں نے اپنے بھانجے کو پناہ دی. تو یہ جب سنا تو سب لوگ ہٹ گئے، سب لوگ ہٹ گئے. تو عمر فاروق نے کہا مجھے تیری پناہ کی ضرورت نہیں ہے، تو گھر جا، مجھے تیرے پناہ کی ضرورت نہیں ہے. اب اس نے کہا کہ میں نے تیری پناہ واپس کر دی، مجھے تمہاری پناہ نہیں چاہیے. اب دوسرے مسلمانوں سے مار پیٹ ہو اور مجھے نہیں، یہ مجھے پسند نہیں ہے. ابو جہل اس کے پاس پھر پہنچا، میں نے تیری پناہ تجھے واپس کی، مجھے تیری پناہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن پھر کچھ دنوں تک مار پیٹ کا سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ خدا تعالیٰ نے اسلام کو غلبہ عطا فرما دیا. یہ ہے بہادر صحابی لوگ، یہ ہے وہ اصحاب، یہ ہے جو رسول پاک کی یار کہ جنہوں نے اسلام کے لیے، وہ کہتے ہیں نا کہ اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی، اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی قیامت تک، تیری رگوں میں خون ہے 4 یار کا. وآخر دعوانا الحمدللہ. السلام علیکم. صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کھڑے.